بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے 3 ویڈیوز کر چکا ہوں اس موضوع پہ کہ نیوی کے پروجیکٹس جو تھے ویلفیئر کے، ہاؤسنگ کے، سپورٹس کے ریلیٹڈ، اس میں اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے تھے اس پہ میں نے تفصیلی بحث کی ہے۔ تو آج یہ اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ فورسز کی وجہ سے ہے، آرم فورسز کی وجہ سے ہے۔ کسی کو کوئی شک ہے تو وہ ایک کتاب پڑھ لے، پاکستان اے گیریجن اسٹیٹ۔ یہ ملک بنایا گیا تھا اس کی فوج کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بے شک اس پہ بہت سارے ویو پوائنٹ ہوں گے، لیکن میرا ذاتی پوائنٹ ہے اور وہ بالکل درست ہے۔ اس کے لیے میں کئی کتابیں بھی ریفر کر سکتا ہوں۔ گیریجن اسٹیٹ تھا، آرم فورسز کی وجہ سے یہ ملک بنا اور یہ آرم فورسز کی وجہ سے ہی یہ چلے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے پاکستان آرم فورسز کو عالمی طاقتوں یعنی امریکہ نے، یو ایس اے نے USSR کے اگینسٹ استعمال کیا، انہی آرم فورسز کو یوز کیا۔ پھر 10 سال کا ایک پیریڈ آیا جہاں پولیٹیکل ایلیٹ نے اس ملک کو لوٹا، پھر ایک فوجی اقتدار آیا، پھر امریکہ نے اس دفعہ آرم فورسز کو القاعدہ کے اگینسٹ یوز کیا، اور اب آرم فورسز نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کام کرنا ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ جب یہ پالیسی عالمی طاقتوں کو یعنی امریکہ کو پتہ چل گئی تو انہوں نے سب سے پہلے جو مورا آگے بڑھایا وہ تھا پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ، جن کو پہلے بھی وہ وقتاً فوقتاً آگے کرتے رہے، لیکن اس وقت چونکہ ان کو ضرورت تھی پاکستان کی آرم فورسز کی، تو انہوں نے اس دفعہ پنجاب کی پولیٹیکل پارٹی کو آگے لائے، یعنی مسلم لیگ نون کو آگے لے کر آئے، جس نے کہا کہ ہمارا مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے، جس کے جلسوں کے اندر نعرے لگے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ انہوں نے للکار کے آرم فورسز کو ان کے خلاف نعرے لگوائے اور سپہ سالار کو للکارا۔ اب یہ ہوا کہ عوام کی چونکہ جڑوں میں آرم فورسز کی محبت اور آرم فورسز کی وفاداری لکھی ہوئی ہے، اور وہ اپنی آرم فورسز سے بہت محبت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور آرم فورسز بھی ان کے لیے ہر آڑے وقت میں قربانیاں دیتی آئی ہیں، اس لیے وہ ان کا وار ہو گیا ناکام۔ اب اگلا طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ عدلیہ کو استعمال کیا جائے، تو عدلیہ کو اب موو کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوی ہی کیوں، اقتدار نیوی سے کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے جناب کہ نیوی آرم فورسز کا سب سے کمزور سیگمنٹ ہے، سب سے کمزور سیگمنٹ ہے۔ اس کی 2 مثالیں دوں گا آپ کو۔ ایک، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اپنی جو ہے نا اپنی رٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ میں بڑا اسٹرانگ وزیر اعظم ہوں، میں آرم فورسز کے جو سرونگ لوگ ہیں ان کو گھر بھیج سکتا ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا کیا، انہوں نے نیوی کے سینئر افسرز کو گھر بھیج دیا، سیک کر دیا۔ اس میں ایڈمرل مظفر حسن اور ایڈمرل لودھی، ان دونوں کو وداؤٹ اینی بینیفٹ یعنی ڈسمس فرام سروس۔ یہ تو 2 بڑے نام تھے۔ اس کے علاوہ جونیئر میں کمانڈر مزمل MY صدیقی جو مظفر حسن صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، ان کو بھی ڈسمس کر دیا گیا، چونکہ ان کو پتا تھا کہ ایسا کوئی بڑا قدم اگر وہ ایئر فورس کے اگینسٹ اٹھائیں گے یا آرمی کے اگینسٹ اٹھائیں گے تو اس کے ڈائر کانسیکوینسز ہو سکتے تھے، لہذا انہوں نے نیوی کے 2 ایڈمرلز کو
اور باقی سینئر افسرز کو گھر بھیج کے اپنی رین اسٹیبلش کی، اپنی ریٹ اسٹیبلش کی، اور اپنے آپ کو منوایا کہ میں بہت ہی طاقتور پولیٹیکل لیڈر ہوں. تو اس وقت بھی یہ وار نیوی نے، یعنی اس وقت جو سیاستدانوں کا وار بھی نیوی پہ آزمایا گیا، نیوی نے اس کو برداشت کیا. اب دوسری مثال آپ یہ دیکھیں ریسنٹلی کہ آپ نے سنا ہوگا لفظ بیریا ٹاؤن. بیریا ٹاؤن ملک ریاض کی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو نام یوز کر رہی ہے بیریا ٹاؤن. اور نیوی اتنی کمزور فوج ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، یہ شیئر کرتے ہوئے، اتنی کمزور فوج ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی سے اپنا نام نہیں چھین سکی. یہ شاید کہانی آپ کو پتا ہو یا نہیں پتا، تو میں آج تھوڑی سی اس کی بتا دیتا ہوں کہ انیشلی پروجیکٹ جو لگا تھا وہ بیریا فاؤنڈیشن اور ملک ریاض کے درمیان ایک پارٹنرشپ قائم ہوئی تھی، جس کو ڈیو ٹو لیک آف فنڈز نیوی نے اپنی پرسنٹیج کم کر لی. کرتے کرتے یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، پارٹنرشپ ٹوٹ گئی. بیریا ٹاؤن ملک ریاض نے سیپریٹ بنا لیا اور نیوی نے نیول اینکریج بنا لیا. یہاں پر آ کے کیا ہوا کہ ایک معاہدہ ہوا کہ آپ الگ ہو جائیں گے لیکن آپ بیریا کا نام یوز نہیں کریں گے. لیکن اس نے کنٹینیو کیا اپنے آنے والے پروجیکٹ میں، اس نے لکھ دیا بیریا ٹاؤن ایگزیکٹو لاجز بیریا ٹاؤن. اس پہ نیوی نے کیا کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت کے جو ہمارے سرونگ ایڈمرل تھے وہ سیدھے پرائم منسٹر کے پاس جاتے اور اس کو کہتے کہ بھائی ایس سی سی پی کے چیئرمین کو ابھی فون کرو اس وقت میرے سامنے کہ وہ بیریا ٹاؤن کے نام سے جو فرم اب رجسٹرڈ ہے اس کو ڈی رجسٹر کر دے، رجسٹر سے اس کا نام، اس کی رجسٹریشن ختم کر دے، کینسل کر دے. ریٹس ہوں گی، فوٹو میں جائیں گے، دیکھ لیں گے ہم. لیکن بجائے یہ ایکشن کرنے کے، یہ ایک اتنی کمزور فوج ہے، اس کے جرنیل، اس کے جو ایڈمرل اتنے بزدل ہیں کہ انہوں نے بجائے یہ کرنے کے، اور ان کا جیک ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی جو ہے نا وہ کیپیبل لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک سول سوٹ دائر کیا. بیریا فاؤنڈیشن نے سول سوٹ دائر کیا اسلام آباد کی ایک سول عدالت میں، سول جج کے پاس، کہ اس کو کہتے ہیں سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس، کہ اس معاہدے کے تحت اس کو کہا گیا تھا کہ اس نے یہ نام نہیں یوز کرنا، وہ نام یوز کر رہا ہے، تو پلیز اس سے عدالت جو ہے نا اس سے کروائے، اس کو حکم جاری کرے کہ بھئی وہ یہ کام کرے اس معاہدے کے تحت. کیا ہوا؟ 11 سال وہ سوٹ چلتا رہا، پیشیوں پہ پیشیاں پڑتی رہیں، کبھی کوئی اپلیکیشن، کبھی کوئی اپلیکیشن، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی رولا. کرتے کرتے وہ نیوی کے فیور میں ڈیسائیڈ ہوا تو اپیل ہوا. اپیل کیا ہوا؟ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس. وہاں سے اپیل خارج ہوئی تو ہائی کورٹ سنگل جج، پھر وہاں سے اپیل خارج ہوگی تو انٹر کورٹ، وہاں سے اپیل خارج ہوگی تو سپریم کورٹ، سپریم کورٹ سے کہیں جا کے. تو اب دیکھیں اس فوج کو اب عدلیہ نے سلیکٹ کیا ہے کہ بھئی اگر ہم نے، ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا تال آزما، یعنی وہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور دوسرے کو زہر کرنا چاہتا ہے. اکثر یہ الزام لگتا ہے فوج پہ کہ جی وہ بھی تال آزما، ملک کو ٹیک اوور کر لے گا، کوئی مارشل لا لگا دے گا. تو اس دفعہ عدلیہ کو جب آگے لایا گیا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کو آگے لائے کہ آپ آرم فورسز کی جو ہے نا معاملات کو لپیٹ دیں، یا کم از کم پبلک کی نظروں میں اتنا گندا کر دیں کہ جب پبلک ٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا. انسٹیٹیوشن تب تک ہی چلتے ہیں جب تک آرم فورسز کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ ہوتا ہے یا کسی ادارے پہ پبلک کا ٹرسٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں عدلیہ پہ کتنا ٹرسٹ ہے، عدلیہ کے اوپر کتنا بڑا ٹرسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا. ثاقب نثار صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ سابق چیف جج رانا شمیم صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہے، تو کیا آپ انہیں سو کریں گے؟ کیا آپ ان کو ڈیمیجز کا سوٹ فائل کریں گے؟ کیا آپ ان سے حد تک عزت کا دعویٰ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں پاگل ہوں جو کورٹ جاؤں. یہ اعتماد ہے ایک سابق چیف جسٹس کو اپنے جوڈیشل سسٹم پر. اب وہ جوڈیشل سسٹم یوز کیا جائے گا آرم فورسز کو ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے، یعنی ان کو تذلیل کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے.
اس لیے اچھا وہ میں عرض کر رہا تھا بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے. تو بحریہ ٹاؤن کا معاملہ جو ہے، میں بذات خود نیوی کے ریٹائرڈ، آئی فیلٹ ویری، مجھے بڑا برا لگا. تو میں نے پرائم منسٹر پورٹل پہ یہ اپلیکیشن، یہ کمپلین ڈالی کہ کیوں ملک ریاض یوز کر رہا ہے بحریہ کا نام. اس کا جواب آیا CNS صاحب، چیف آف نیول اسٹاف کی طرف سے کہ میٹر از سب جوڈس. پھر میں نے جا کے پوچھا، معلومات حاصل کی کہ کیا معاملہ کیا ہے. اور بحریہ ٹاؤن اتنا وہ ہو گیا ہے طاقتور، اور اتنا اس کا نام مشہور ہو گیا ہے کہ بحریہ یونیورسٹی میں جب میں وین آئی واز سرونگ دیئر، جب میں نوکری کر رہا تھا وہاں، تو وہاں سے ہم لوگ ایک دفعہ لاہور گئے پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنے کہ بہاولپور ہم نے کیمپس کھولنا ہے، ہمیں بہاولپور میں سرکاری زمین الاٹ کی جائے. تو انہوں نے کہا کس کے لیے؟ ہم نے کہا جی بحریہ ٹاؤن کا کیمپس کھولنا ہے. تو انہوں نے کہا بحریہ ٹاؤن، سوری ہم نے کہا کہ بحریہ یونیورسٹی کے لیے کیمپس کھولنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو ملک ریاض کی یونیورسٹی ہیں، آپ لوگوں کو زمین ایکوائر کرنے کا تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اتنے بڑے جو ہے نا وہ پراپرٹی ٹائکون ہیں، بزنس ٹائکون ہیں. تو ہم نے کہا بھائی نہیں، ہم وہ بحریہ نہیں ہیں، ہم بحریہ یونیورسٹی ہیں، لیکن ہمارا تعلق نیوی سے ہے. ہمیں کہنا پڑا کہ بحریہ ٹاؤن نیوی کا نہیں ہے، اور ہم بحریہ یونیورسٹی جو نیوی کی تھی، ہمیں کہنا پڑا کہ ہم ملک ریاض کی یونیورسٹی نہیں ہے. یہ جب اسٹیٹ آف افیئر، اس ادارے کو اب سب سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس ادارے کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اگلا ٹارگٹ ایئر فورس ہوگی، اس کے بعد فوج ہوگی. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو نیوی کے جو سربراہ ہیں، نیوی کی جو سینئر قیادت ہے، وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ایز اے ادارہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، ایز اے ادارہ اپنے آپ کو بہتر کرے. اور میری ریکویسٹ ہے جوائنٹ GS ہیڈ کوارٹر والوں سے بھی کہ وہ بھی اس آن سلاٹ کو جب شروع ہوا ہے اس کو تھارٹ کریں، اس کو روکیں، وگرنہ یہ انتہائی خطرناک ہوگا اس ملک کی سالمیت کے لیے. مجھے نیوی کی فکر نہیں ہے، مجھے آرم فورسز کی فکر نہیں ہے، مجھے 22 کروڑ عوام کی فکر ہے کہ کل کو اگر یہ ملک نہ رہا، جو کہ نہیں رہے گا، اگر آج آرم فورسز کا ادارہ ختم ہو گیا یا اس پہ پبلک کا اعتماد ختم ہو گیا، تو پاکستان سروائیو نہیں کرے گا. اور اس وقت کیوں آرم فورسز کے پہلے وہ آ گئے، پولیٹیکل ایلیٹ آئی، اس نے آ کے شور مچایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، فوج کو انٹرمائن کیا. اب عدلیہ آ گئی. کیوں؟ کیونکہ اب USA کو یعنی امریکہ کو یہ پتہ چل گیا ہے، یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی افواج اب صرف پاکستان کے لیے لڑیں گی، اب صرف پاکستان کے لیے کام کریں گی. تو اس وجہ سے اب ان کا ٹارگٹ ہے چائنا، اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک مضبوط پاکستان اگر رہا دنیا کے نقشے پہ تو وہ کبھی بھی ان کے مضموم مقاصد پورے نہیں ہوں گے. لیکن اگر ایک ٹوٹا ہوا پاکستان، ٹوٹا پھوٹا، مجھے کہنا چاہیے ٹوٹا پھوٹا پاکستان، ایک بروکن پاکستان، 4 پاکستان، یا اس کو 2 ٹکڑے کریں، 4 ٹکڑے کریں، ایک ٹوٹا ہوا پاکستان آج انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے. آج وہ پاکستان کو توڑ کے چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں کہ چائنا ایک جو کہ دنیا کی ایک اگلی پاور بن رہا ہے، اکنامک پاور بن رہا ہے، ورلڈ پاور بن رہا ہے. امریکہ نے اس کو روکنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انٹرنیشنل جو جنگ ہوتی ہے یہ نظاموں کی جنگ ہوتی ہے. مجھ سے بڑے بڑے اسکالر یہ باتیں کہہ گئے ہیں، اگر کسی نے سننا ہو تو سن لے. کیپٹلزم، سوشل کمیونزم، پہلے اس سے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی تھی جو کہ USSR اور USA کے بیچ ہوئی تھی، کیونکہ 2 نظام لڑ رہے تھے، ایک کیپٹلزم تھا، ایک جو تھا نا کمیونزم تھا. جب کمیونزم ختم ہو گیا، اس کو ختم کیا جہاد نے، جہاد کے اوپر پھر وار ہوئی، اس کو ختم کیا گیا. اب اس کے بعد آ گیا چائنا. اب چائنا کو جو کہ سوشلزم ہے، سوشلزم اور کیپٹلزم کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں پاکستان چونکہ یونائٹڈ ہے، پاکستان ایک ہے، پاکستان ایک طاقت ہے، اور اس کی طاقت اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کی افواج ہیں. اور ان افواج کو کمزور کرنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے، امریکہ نے یہ سوچا ہے کہ اب عدلیہ کے ذریعے ان اداروں کو بدنام کیا جائے، ان اداروں کو ختم کیا جائے، ان اداروں کو پبلک کی نظروں میں گندا کیا جائے. اور اس طرح پبلک کا ٹرسٹ جب ختم ہوگا تو آرم فورسز کمزور ہو جائیں گی، اور میرے لیے آسان ہو جائے گا معاملہ
पाकिस्तान टूट जाएगा और हम चाइना को आराम से काउंटर कर लेंगे, चाहे वो इंडिया के जरिए करें या खुद से करें, वो सेकंड ऑप्शन है। लेकिन जब तक मजबूत पाकिस्तान है, चाइना के साथ खड़ा है, तब तक अमेरिका के अज़ाइम पूरे नहीं हो सकते। आज का तजिया मेरा इतना ही है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि अदलिया का जो फौज पर हमला हुआ है ये एक इंटरनेशनल साजिश है और अवाम को इसको जानना चाहिए, अवाम को इसको परखना चाहिए। अवाम की मोहब्बत जो अवाम की आर्म फोर्सेस के लिए जो उनके दिलों में मोहब्बत है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान इकट्ठा रहे, पाकिस्तान टूटने फूटने से बच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना, अपने दोस्तों का, फैमिलीज का, इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।